گا اللہ عز و جل اس کی مشکلات کو آسان فرما دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز و جل۔ ہم نور الایضاح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نور الایضاح سے وضو کے مستحبات پڑھیں گے۔ فصل من آداب الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے آداب کے بیان میں۔ لفظ آداب ادب کی جمع ہے، یہاں ادب سے مراد مستحب ہے۔ مستحب اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور ترک پر گناہ نہ ہو۔ ایسا کام جس کو کرنے سے ثواب ملے اور چھوڑنے پر گناہ نہ ہو اسے مستحب کہتے ہیں۔ فصل من آداب الوضوء، یہ فصل ہے وضو کے آداب کے بیان میں۔ من آداب الوضوء 14 شیئا، وضو کے آداب میں سے 14 چیزیں ہیں، یعنی وضو کے مستحبات 14 ہیں۔ نمبر 1، الجلوس فی مکان مرتفع۔ الجلوس یعنی بیٹھنا، فی مکان مرتفع یعنی اونچی جگہ، بلند مقام میں۔ اونچی جگہ بیٹھنا وضو کے لیے مستحب ہے، کیونکہ اگر بندہ اونچی جگہ نہیں بیٹھے گا تو پانی کا قطرہ اس کے بدن سے ٹچ ہونے کا اندیشہ ہے، پانی کے جو قطرات ہیں اس کے بدن میں گرنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اونچی جگہ بیٹھے تاکہ اس کا بدن وضو کے قطرات سے محفوظ رہے۔ نمبر 1، الجلوس فی مکان مرتفع یعنی اونچی جگہ بیٹھنا۔ واستقبال القبلتی، اور قبلے کی طرف منہ کرنا۔ وضو کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنا مستحب ہے۔ وعدم الاستعانۃ بغیرہ، وعدم الاستعانۃ اور مدد نہ لینا، بغیرہ اپنے علاوہ سے، یعنی دوسرے سے مدد نہ لینا۔ وضو میں دوسرے سے مدد نہ لینا مستحب ہے۔ یہ تب ہے جب کہ بندہ معذور نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ معذور ہے، بیچارہ خود سے وضو نہیں کر سکتا، دوسرے سے مدد لے رہا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ وعدم التکلم بکلام الناس، وعدم التکلم اور کلام نہ کرنا، گفتگو نہ کرنا، بکلام الناس لوگوں کے کلام سے، لوگوں کے کلام سے گفتگو نہ کرنا یعنی دنیاوی بات چیت نہ کرنا۔ وضو کرتے وقت دنیاوی بات چیت نہ کرنا مستحب ہے، کیونکہ تقریباً وضو کے ہر اعضاء کو دھوتے وقت کچھ نہ کچھ دعائیں ہیں۔ اس لیے اگر بندہ وضو کرتے وقت دنیاوی گفتگو کرے گا، دنیاوی بات چیت کرے گا تو اس دعا سے محروم رہے گا، ان دعاؤں کو نہیں پڑھ پائے گا۔ اس لیے وضو کے درمیان دنیاوی بات چیت کرنا مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے۔ دنیاوی بات چیت سے بچنا مستحب ہے۔ وعدم التکلم بکلام الناس، اور دنیاوی گفتگو نہ کرنا، یہ بھی وضو کے مستحبات میں سے ہے۔ والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، دل کی نیت اور زبان کے فعل کو جمع کرنا۔ دل میں نیت ہو، ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہہ لے، یہ دونوں کو جمع کر لینا، دل سے نیت کرے اور زبان سے بھی کہہ لے، ان دونوں کو جمع کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے نہ کہے، دل میں نیت موجود ہے تو سنت پر عمل ہو جائے گا، لیکن مستحب یہ ہے کہ دل کی نیت کے ساتھ زبان سے بھی کہے۔ وہی بیان کر رہے ہیں، والجمع بین نیت القلب وفعل اللسان، دل کی نیت اور زبان کے فعل کو جمع کرنا۔ والدعاء بالماثور، یعنی جو منقول دعائیں ہیں، سنت سے ثابت دعائیں ہیں، انہیں پڑھنا۔ معثور سے مراد جو دعائیں قرآن و احادیث سے ثابت ہیں، منقول دعائیں۔ والدعاء بالماثور یعنی دعائے معثورہ پڑھنا، قرآن و احادیث سے ثابت دعائیں پڑھنا۔ والتسمیۃ عند کل عضو، یعنی ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ ایسے تو شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے،
جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی بندہ درمیان میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو سنت پر عمل نہیں ہوگا۔ ہاں، ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح ہر عضو کو دھوتے وقت نیت کا حاضر ہونا مستحب ہے کہ میں کس لیے وضو کر رہا ہوں، اس عضو کو کیوں دھو رہا ہوں۔ ایسے تو وضو میں جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں بندہ اس کے علاوہ بھی دھوتا ہے، جب وضو کے لیے دھوئے نیت موجود ہو، ہر عضو کو دھوتے وقت نیت موجود ہو، یہ مستحب ہے۔ حاشیے میں وہی لکھا ہے۔ خیر، والتسمیۃ عند کل عضو، اور ہر عضو کو دھوتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ فِي سِمَاخِ أُذُنَيْهِ، اور اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں، سماخ یعنی سوراخ، اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں خنصر داخل کرنا۔ خنصر یعنی چھوٹی انگلی، جسے ہم چھنگلی کہتے ہیں۔ دونوں کانوں کے سوراخ میں چھنگلی داخل کرنا مستحب ہے، یعنی صفائی کے مبالغہ کے لیے داخل کرنا مستحب ہے۔ وَإِدْخَالُ خِنْصَرِهِ فِي سِمَاخِ أُذُنَيْهِ، اپنے دونوں کانوں کے سوراخ میں خنصر یعنی چھنگلی داخل کرنا۔ وَتَحْرِيكُ خَاتَمِهِ الْوَاسِعِ، اور کشادہ انگوٹھی کو حرکت دینا، ایسی انگوٹھی جو کشادہ ہو اسے حرکت دینا۔ اگر انگوٹھی کشادہ نہ ہو بلکہ تنگ ہو، اب تو حرکت دینا ضروری ہے، ایسی تنگ ہو کہ اس کے نیچے پانی نہ بہے، تو اب انگوٹھی کو حرکت دینا فرض ہے، کیونکہ پانی نہیں بہے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر انگوٹھی کشادہ ہے، حرکت دیے بغیر اس کے نیچے پانی پہنچ سکتا ہے، اب بھی انگوٹھی کو حرکت دینا مستحب ہے۔ وَتَحْرِيكُ خَاتَمِهِ الْوَاسِعِ، اور اپنے کشادہ انگوٹھی کو حرکت دینا۔ وَالْمَضْمَضَةُ، اور وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ، کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا تو سنت ہے، اس کے آگے بیان کر رہے ہیں۔ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِيَدِ الْيُمْنَى، یعنی کلی اور ناک میں پانی چڑھانا سیدھے ہاتھ سے۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، لیکن سیدھے ہاتھ سے کرنا یہ مستحب ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سیدھے ہاتھ سے ہو، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ سیدھے ہاتھ سے نہ کرے، کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے تو سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ سیدھے ہاتھ سے کرنا یہ مستحب ہے۔ والامتخاط بالیسری، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ ایک ہے ناک میں پانی چڑھانا، ایک ہے ناک صاف کرنا۔ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا مستحب ہے، لیکن بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا یہ مستحب ہے۔ ناک میں جو بھی گندگی وغیرہ ہے اسے بائیں ہاتھ سے نکالنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ دائیں ہاتھ سے نکالتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے نکالے تو مستحب پر عمل ہوگا، اچھی نیت کرے گا تو ثواب بھی ملے گا۔ وَالتَّوَضُّءُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ، اور غیر معذور کے لیے وقت کے داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا، یعنی وقت داخل نہیں ہوا ہے اب وضو کر لینا۔ جیسے ہمیں ظہر کی نماز ادا کرنی ہے تو ظہر کا وقت ہونے سے پہلے ظہر کی نماز کے لیے وضو کر لینا یہ مستحب ہے۔ یہی وہ مستحب ہے جو فرض سے افضل ہے، کیونکہ وقت ہونے کے بعد اب نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، لیکن وقت ہونے سے پہلے وضو کرنا افضل ہے، مستحب ہے۔ وقت ہونے کے بعد وضو کرنا فرض، وقت ہونے سے پہلے وضو کرنا مستحب۔ اگر ہم وقت ہونے سے پہلے وضو کریں گے یہ افضل ہے، یعنی یہ ایسا مستحب ہے جو کہ فرض سے افضل ہے۔ وَالتَّوَضُّءُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ، غیر معذور کے لیے وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرنا۔ یہاں پہ غیر معذور کی قید لگائے، کیونکہ جو معذور ہوتا ہے وقت کے نکلتے ہی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ معذور کسے کہتے ہیں، معذور شرعی کون ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھیں گے۔ اتنا سمجھ لیں، ایسا بندہ کہ پورے وقت میں اسے اتنا بھی وقت نہ ملے کہ وہ وضو کر کے کم سے کم فرض نماز ادا کر لے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کا پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے، اتنا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے کہ اسے اتنا وقت بھی نہیں ملا، پورے وقت میں ظہر کا پورا وقت گزر گیا مگر اسے اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ وہ وضو کر کے 4 رکعت فرض پڑھ لے، تو وہ بندہ معذور کہلائے گا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل کسی دوسرے مقام میں ہم جانیں گے۔ والاتیان بالشہادتین، اور دونوں شہادتین کو بجا لانا، دونوں شہادت کو بجا لانا، یعنی کلمہ شہادت پڑھنا۔ کلمہ شہادت میں دونوں شہادت موجود ہے۔ والاتیان بالشہادتین، وضو کے بعد شہادتین ادا کرنا، بعدہ یعنی اس کے بعد۔
اتیانو والاتیانو بشہادتینی بعدہو، یعنی اس کے بعد وضو کے بعد شہادتین پڑھنا، شہادتین کو بجا لانا یعنی شہادتین پڑھنا۔ وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ، اور یہ کہ وہ وضو کا بچا ہوا پیے قائماً کھڑے ہو کر، وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ وَأَن يَشْرَبَ مِن فَضْلِ الْوُضُوءِ قائما، اور کھڑے ہو کر وضو کا پانی پینا مستحب ہے۔ وَأَن يَقُولَ، اور یہ کہ وہ کہے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اور وہ یہ کہے کہ اللہ تو مجھے بنا دے من التوابین، زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے، خوب توبہ کرنے والوں میں مجھے بنا، وجعلنی، اور مجھے بنا من المتطہرین، پاک لوگوں میں سے۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا ہمارے واٹس ایپ گروپ فیضان درس نظامی میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔